السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام طلباء کو جو ہے میری جانب سے خوش آمدید آن لائن کلاسز میں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام بچے خیریت سے ہوں گے اور آپ کے گھر والے بھی سب خیریت سے ہوں گے، اور نیک گمان رکھتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے بیٹا صفائی کا، 5 وقتہ نماز، قرآن پاک کی تلاوت، ذکر و اذکار، موقع محل کی دعاؤں اور اپنے بڑوں کی خدمت کا اہتمام کر رہے ہوں گے، اور اسی طرح دعاؤں کا بھی اہتمام کر رہے ہوں گے۔ تو بیٹا آج ہم انشاءاللہ جماعت سوم مضمون اردو میں سبق حسن اخلاق کے مزید جو ہے وہ مشقی سوالات کو حل کریں گے، اور اسی ترتیب پہ کریں گے انشاءاللہ آن لائن کلاسز میں، کہ میں آپ سے سوال کروں گا اور جن سے میں گزارش کروں گا وہ اپنا ہاتھ جو ہے وہ یعنی ریز کر کے پھر میری اجازت سے جو ہے انمیوٹ ہو کے جواب دیں گے۔ تو ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو میں پھر کچھ گزارشات دوبارہ سے کر دوں کہ دیکھیں بیٹا، اردو زبان سے محبت ہونی چاہیے ہمیں، یہ ہماری قومی زبان ہے اور دنیا میں بولے جانے والی 5ویں نمبر کی زبان ہے۔ اس سے اللہ پاک نے عالمی سطح جو ہے نا، عالمی سطح پہ عزت عطا فرمائی ہے۔ ہم اس کی قدر کریں اور اس کی ترقی کے لیے جو ہے نا وہ دل و جان سے محنت کرتے رہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ اب ہم نیکسٹ سلائیڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جی پیارے طلباء، آپ جو ہے آپ سلائیڈ نمبر 2 اپنی اسکرین پر جو ہے نا بیٹا وہ دیکھ رہے ہیں، اور آج جو ہے سبق حسن اخلاق، جس کے معنی ہیں اچھا برتاؤ، بہترین جو ہے برتاؤ لوگوں کے ساتھ۔ تو بیٹا سبق سے متعلق سوال نمبر 6 جو مشقہ ہے وہ آپ اپنی اسکرین پہ ملاحظہ کر رہے ہیں، لیکن کوشش یہ کرنی ہے کہ جواب آپ نے جو ہے بیٹا پہلے اس کا تلاش کرنا ہے سوال سننے کے بعد، پھر جب آپ مکمل کوشش کر لیں، بھرپور محنت کر لیں، تو پھر اس کا جواب جو ہے اسکرین پر دیکھ کر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا جواب کس حد تک درست تھا اور اس میں کیا کیا غلطیاں تھیں، سب چیزوں کو سامنے رکھنا ہے۔ اب سوال نمبر 6 یہ پڑھ رہا ہوں میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح بڑھیا کی مدد کی۔ وہ جو بوڑھی عورت تھی، ضعیف عورت تھی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح بڑھیا کی مدد کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح اس بڑھیا کی مدد کی۔ اب آپ تھوڑی دیر نا جواب کو سوچئے، ٹھیک ہے، اور جب ویڈیو آپ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں بیٹا تو ویڈیو کو پاز کر دیا کریں اور جواب تلاش کرنے کے بعد اسکرین پہ دیکھا کریں۔ تو دیکھیں بیٹا سوال نمبر 6 کا جواب آپ کو ذہن میں ہوگا انشاءاللہ، جنہوں نے آن لائن کلاسز میں شرکت کی اور اس سبق کو جو ہے نا اچھی طرح پڑھا، ٹھیک ہے، سمجھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بڑھیا کی بھاری گھٹڑی نہیں ہوتی کپڑوں کی پوٹلی جس میں ضرورت کا سامان رکھ کے اسے باندھا جاتا ہے، تو یہ چھوٹی سی ہوتی ہے، بڑی نہیں، بڑا تو گھٹڑ ہوتا ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بڑھیا کی بھاری گھٹڑی اپنے سر پر اٹھا لی، اپنے سر پر اٹھا لی اور اسے اس کی منزل تک پہنچایا، اور اسے اس کی منزل تک پہنچایا۔ اب میں ایک ساتھ اس پورے جواب کو پڑھ دیتا ہوں آہستگی سے انشاءاللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بڑھیا کی بھاری گھٹڑی اپنے سر پر اٹھا لی اور اسے اس کی منزل تک پہنچایا۔ اب ہم نیکسٹ سلائیڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اچھا طلبہ کرام، اب دیکھیے بیٹا پیارے بچوں، آپ دیکھ رہے ہیں اپنی اسکرین پر سلائیڈ نمبر 3۔ سلائیڈ نمبر 3 میں مشق کا سوال نمبر 7، سبق حسن اخلاق جو ہے اس کا مشق کا سوال نمبر 7، جو کہ آپ کی کتاب میں صفحہ نمبر 6 پر یہ سوالات موجود ہیں۔ تقریباً 10 سوال لکھے ہوئے ہیں مشق سے متعلق، تو ان میں سے سوال نمبر 7 ابھی اسکرین پہ آپ کے جو ہے شو ہو رہا ہے۔ تو بیٹا سوال نمبر 7 میں پڑھ رہا ہوں آہستگی سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر بڑھیا نے کیا کیا؟ آپ دیکھیں آخر میں سوالیہ نشان بھی آیا، جیسے کہ اس سے پہلے سوال نمبر 6 میں بھی آیا۔ جب سوال مکمل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے،
بعض مرتبہ سوال میں 2 یا 3 باتیں بھی پوچھی جاتی ہیں، اس سوال میں ایک ہی بات پوچھی گئی ہے، وہ یہ ہے، میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں سوال کو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر بڑھیا نے کیا کیا، یہ مطلب اس بوڑھی و ضعیف عورت نے کیا کیا۔ اب آپ کو یاد ہے نا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورے راستے اس کی باتیں سنتے رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی برا بلا کہہ رہی تھی، آپ سے نے اس کی باری گھٹڑی بھی اپنے سر پہ اٹھائی ہوئی تھی، اور پھر جو ہے جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی منزل تک پہنچا دیا، پھر اس نے جب کہا، نصیحت کرنے کی کوشش کی کہ بھائی جو ہے وہ محمد نامی شخص سے جو ہے نا وہ بچ کے رہنا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو بتایا کہ میں کون ہوں، تو آپ وہ بڑھیا شرمندہ ہوئی، صحیح ہے، اور اس نے جو کہا کہ آپ بے شک آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے نبی ہیں، اور جو دشمنوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے والے ہیں۔ تو آپ یاد کیجئے کہ اس نے پھر جب اس کو یہ پتہ چلا اور جب یہ بہترین الفاظ اس نے کہے، پھر اس نے کیا عمل کیا، یعنی وہ پہلے مسلمان نہ تھی تو اس نے اسلام قبول کر لیا، ٹھیک ہے، تو جواب میں کیا لکھیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن سلوک سے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا، صحیح ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک سے متاثر ہو کے بڑھیا نے اسلام قبول کر لیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر بڑھیا نے اسلام قبول کر لیا۔ جزاکم اللہ خیر۔ اب ہم نیکسٹ سلائیڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ پیارے بچوں دیکھیں، ابھی آپ اسکرین پر سلائیڈ نمبر 4 دیکھ رہے ہیں بیٹا، اس میں سبق حسن اخلاق کے جو مشقی سوالات ہیں اس میں سوال نمبر 8 جو ہے یہاں پر موجود ہے۔ اچھا بیٹا، اس سوال میں پوچھا یہ گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسوں کے نام کیا ہیں، یعنی اس سبق میں جن 2 نواسوں کا جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بیٹوں کا نام آیا جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیار فرما رہے تھے، تو ان کے نام کیا ہیں وہ بتانے ہیں۔ میں دوبارہ سوال کو 2 مرتبہ پڑھ رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسوں کے نام کیا ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسوں کے نام کیا ہیں۔ ٹھیک، تو جواب یہ ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ اچھا بچوں، کچھ باتیں میں کہنا چاہوں گا کہ آپ نے آج کا کام بھی آج کی تاریخ لکھ کے شروع کرنا ہے۔ اوپر گلابی رنگ کی جو لائنز ہیں اس پہ لکھیے گا جماعت کا کام، ٹھیک ہے، اردو میں لکھیے گا، اور پہلی لائن پہ کچھ نہ لکھا کریں، اور جو ہے بیٹا سوال نمبر 6، 7 اور 8 اس ترتیب پہ کریں گے کہ بلو کلر پینسل سے سوال نمبر 6 لکھنے کے بعد 6 لکھتے وقت ایک لفظ سے دوسرے لفظ کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ ضرور رکھیں گے، حد سے زیادہ فاصلہ نہیں رکھنا، پینسل شارپ ہونی چاہیے بلو۔ جب سوال مکمل ہو جائے گا، چاہے 1 لائن میں ہو چاہے 2 لائنوں میں ہو، تو سوالیہ نشان یعنی کوشچن مارک لکھیں گے، اور جواب لکھنے سے پہلے 1 لکیر 1 لائن کو ہمیشہ چھوڑا کریں۔ تو جواب آپ لوگ شارپ پینسل سے لکھیں گے، اچھے عمدگی سے بہترین لکھائی میں لکھنے کی کوشش کرنی ہے، اللہ سے مانگتے یا اللہ مدد، یا اللہ مدد کہتے ہوئے اللہ پاک سے مانگنا۔ اچھا پھر یہ ہے کہ اسی طرح ہم سوال نمبر 7 بھی اسی ترتیب پہ کریں گے، لیکن 2 لائنیں چھوڑیں گے سوال نمبر 6 کے بعد، پھر سوال نمبر 7 اسی ترتیب پہ لکھیں گے، پھر جواب، پھر 2 لائنیں چھوڑ کے سوال نمبر 8 لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ جو ہے بتائی گئی ہدایت پہ 100% عمل کریں گے اور اردو زبان کو مکمل دلچسپی کے ساتھ سیکھیں گے اور آگے بڑھتے چلے جائیں گے، اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں گے اور سکھائیں گے انشاءاللہ۔ اب ہم نیکسٹ سلائیڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اچھا دیکھیں عزیز طلباء کرام، آپ جو ہے سلائیڈ نمبر 5 جو ہے اب دیکھ رہے ہیں بیٹا اپنی اسکرین پر، اور اس میں دیکھیں میں نے گھر کا کام تفویض کار یعنی گھر کے کام کو کہتے ہیں ہوم ورک آپ کو اسائن کیا ہے۔ تو دیکھیے اس میں نے جو آپ کو ہوم ورک دیا ہے وہ سن لیجئے کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو آپ کلاس ورک اپنا مکمل کریں گے سوال نمبر 6، 7 اور 8،
تو اس کی آپ جو ہے نا تفصیل کو فہرست میں لکھیں گے، انڈیکس میں، ٹھیک ہے. اور پچھلی فہرست مکمل ہے تو وہی آگے بڑھ سکتے ہیں. اگر آپ نے پچھلی فہرست مکمل نہیں کی تو پہلے اس کو مکمل کرنے کے بعد سوال نمبر 6، 7 اور 8 سے متعلق جو ہے تفصیل لکھیے، صفحہ نمبر وغیرہ وغیرہ. اور پھر جو ہے کرنا کیا ہے آپ نے کہ سوال نمبر 3 جو کل کے سبق میں ہوئے تھے، تو آپ نے جو ہے سوال نمبر 3، 4 اور 5 کو بخوبی یاد کرنا ہے. ابھی آپ کا ہوم ورک کیا ہے؟ سوال نمبر 3، سوال نمبر 4 اور سوال نمبر 5 کو آپ نے ایک تو بخوبی اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، ایک ایک کر کے یاد کرنا ہے. جب آپ یاد کر لیں تو اس کا زبانی امتحان کسی کو دیں، جواب جو ہے زبانی سنائیں، چاہیے 2-3 مرتبہ سنائیں. اور پھر یہ کر لیجئے کہ اس کے لکھنے کی مشق کریں، اس کے لکھنے کی مشق کر لیجئے. اور پھر بغیر دیکھے ان تینوں سوالوں کے نمبر وار، پہلے سوال نمبر 3، پھر سوال نمبر 4، پھر سوال نمبر 5 کا تحریری امتحان ایک جائزہ دے دیجئے اور اس کو چیک کروا لیجئے کسی سے، اور مکمل ایمانداری سے یہ ٹیسٹ دینا ہے. آپ نے اپنے گھر میں اس کی پریکٹس کرنی ہے، پھر جب اسکول کھلیں گے انشاءاللہ تو میں بذات خود آپ کا تحریری جائزہ لوں گا انشاءاللہ. تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ بتائی ہوئی ہدایت پہ عمل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرہ.